السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اب وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریں، کیونکہ ان کا جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہر مرد اور عورت کے لیے۔ اب آئیے گا ایک ایک کر کے وہ نشانی میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلی نشانی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ جس بندے سے ناراض ہوئیں تو سمجھ جانا اللہ پاک بھی اس بندے سے ناراض ہے۔ جب کسی بندے کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ تو کسی سے ناراض ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آئیے گا میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک رکھ رہا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، والد والدہ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، والدہ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو اللہ پاک بھی آپ سے ناراض ہے۔ جی، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور آئیے گا، اور ایک حدیث پاک میں ہے یہ حدیث پاک اس بات کو صاف صاف بتاتی ہے کہ والدین کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور اگر والدین آپ کے ناراض ہوں آپ سے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر بہت ساری حدیثیں آپ کو اس کے تعلق سے مل جائیں گی جس میں یہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے والدین کی قدر کرو، عزت کرو، فرما برداری کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اور یہ الفاظ کلام پاک میں بھی آئے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ آج آپ نے دیکھا نا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو مار رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو مار کر گھر سے نکال دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں بک رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی رسوائی کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، جس سے کہ ماں باپ ان کے ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو کر کے گھر چھوڑ دیتے ہیں، ناراض ہو کر کے اپنا الگ رہنے لگتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو انہیں جتنی جلدی ہو سکے راضی کر لینا، ورنہ اللہ پاک بھی آپ سے ناراض ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ پہلی نشانی کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہے نا تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پہلی نشانی۔ نمبر 2، دوسری نشانی کے بارے میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس سے سجدوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جی ہاں، دیکھیے گا، جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے نیکی کے دروازے بند کر دیتا ہے، جیسے کہ مفہوم حدیث ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندے کو نیکی یعنی عبادت، سجدہ یعنی نماز کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نماز کی توفیق سے کیا ہے؟ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء کرام نے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اسے نماز اور سجدے سے محروم کر دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی سزا ہے، یہی سب سے بڑی کیا ہے اس بندے کے لیے؟ سزا ہے۔ جو لوگ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے سر کو جھکانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت مسجد میں جا رہے ہیں، یہ وہ بہت بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے جو ہے گھر بلایا۔ اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دل ہے، ہم نہیں جا رہے ہیں۔ آخر تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ پاک تمہیں اپنے جو ہے گھر میں آپ کو جو ہے کھڑا کرنے کے لیے بھی پسند نہیں کیا؟ تو جو لوگ
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو نماز، سجدہ اور دعا، نیکی کی توفیق اس سے چھن جاتی ہے۔ اور بہت سارے تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں اور علماء کرام کے تجربات بھی اس میں ثابت ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سجدے کی توفیق کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں اور گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے نا تو آپ آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں جا رہے ہیں تو آج سے ہی سجدہ کرنے کی عادت بنا لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے آپ دعا مانگتے رہیے گا، ایک دن وہ آئے گا کہ آپ پکے نمازی بن جائیں گے اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں گے۔ 2 نشانی ہو گئی۔ تیسری نشانی آپ سنیں۔ تیسری نشانی کے بارے میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے نا تو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے گا اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ بہت سارے حضرت علامہ ابن عطا سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ گناہ دل میں غفلت پیدا کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ جو گناہ آپ کر رہے ہیں نا وہ دل میں غفلت پیدا کرتے ہیں، اور جب غفلت پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے محرومی کی درخت اگتی ہے، یعنی اس سے محرومی کا درخت اگتا ہے، یعنی انسان عبادت، ذکر اور سجدے جیسے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور شیطانی کاموں پر، شیطانی راستوں پر وہ چلنے لگتا ہے تو پھر ایسا بندہ اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے، اپنے رب کو کیا ہے؟ ناراض کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ جب آپ گناہ کریں اور آپ سے جان کر انجانے میں گناہ ہو جائے تو فوراً آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ بندہ بعض اوقات گناہ کی وجہ سے رزق، یعنی بعض مفسرین کے مطابق لکھا ہے کہ وہ نیکی کی توفیق اور رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، رزق میں اس کی تنگی آ جاتی ہے اور رزق میں اس کے بہت زیادہ پریشانیاں آنے لگتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ حدیث اکثر علماء اس مفہوم میں بیان کرتے ہیں کہ گناہ انسان کو نیکی، نماز، سجدے اور اطاعت سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر آپ کو چلنا ہے۔ اب آئیے گا چوتھی نشانی، بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے یہاں پر ایمان کا نور مراد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص وہ ہے جو نمازی ہے اور ایک شخص وہ ہے جو بے نمازی ہے۔ آپ جو ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہے اسے آپ کھڑا کر دیں اور جو بے نمازی ہے اس کے پاس اسے آپ کھڑا کر دیں۔ اگر کوئی بے نمازی گورا چٹا ہے اور جو نماز پڑھ کے آ رہا ہے وہ تھوڑا سانولا بھی ہے نا، دونوں کو آپ کھڑا کر دیں اور کسی سے پوچھے کہ ان میں سے کس کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے تو کوئی بھی دیکھنے والا کہہ دے گا کہ اس بندے کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے۔ تو وہ ایمان کا نور ہوتا ہے۔ جو بھی آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں نا تو ایمان کا جو نور ہوتا ہے نا وہ چہرے پر الگ ہی اس کی چمک اور کشش ہوتی ہے، جس سے انسان کو دیکھ کر کے اسے خوشی ملتی ہے اور دل کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں تاکہ آپ کے چہرے پر الگ ہی نور نظر آئے۔ نمبر 5، 5ویں نشانی یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نماز کو کہو، کسی نیک کام کو کہو، بھلائی کے کام کو کہو، اچھے کام کو کہو تو وہ نہیں سنتا ہے، برے کاموں میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اس سے بھی کیا اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ترمذی شریف، ابن ماجہ کے اندر اور مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ بے شک جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر بڑھتا جائے یعنی گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ دل پر غالب آ جاتی ہے، اور یہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ راضی رکھیں، اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں اور گناہوں سے آپ بچتے رہیں۔
تو سمجھو اگر آپ ان کاموں پہ انہی راستوں پر آپ چلیں گے، یہی کام آپ کریں گے، تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اللہ پاک آپ کو، ہمیں سب کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ کے جائیں۔